وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و ماوا ملجا، غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پنکھی کی اسپیڈ کم کر دیں۔ تو حضرات محترم، سبھی حضرات کو اس بات کی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع النور کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 3 تاریخ ہے، ربیع النور ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے، اور یہ دن بہت خوشیوں کا دن ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ سارے دن، سارے سال، سب کچھ اسی مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں آپ کو نصیب ہے۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، کوئی مہینہ ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ اس مہینے کی برکت ہے، ربیع الاول کی برکت ہے کہ یہ سارے مہینے ہمیں نصیب ہوئے۔ اللہ کی نعمتیں ہمیں اسی مبارک مہینے کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ اگر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ رمضان کے مہینے سے بھی افضل ہے، حالانکہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مبارک مہینہ رمضان کا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی اس مہینے سے کم ہے، چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو اس مبارک مہینے میں اگر قرآن نازل ہوا تو اس مبارک مہینے میں وہ شخص نازل ہوا جس پر قرآن نازل کیا گیا۔ اگر حضور پر قرآن نازل کیا گیا نا، اگر حضور نہ ہوتے تو قرآن کس پر نازل ہوتا؟ تو گویا کہ اسی مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا۔ رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہمیں اسی مبارک مہینے کی برکت سے نصیب ہوا۔ تو یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، یہ مہینہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے افضل، حتیٰ کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور کا وہ جگہ یعنی گنبد خضرا جہاں حضور کا مبارک جسم ہے، وہ خطہ، وہ زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا دنیا کی بڑی سے بڑی قیمتی چیز سے افضل ہے، حتیٰ کہ وہ جنت سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں بابرکت، متبرک، ان تمام چیزوں سے افضل حضور کی وہ جگہ ہے جہاں حضور کا جسم مبارک ابھی مسح ہے۔ تو یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے جب افضل ہے اور خوشی کا مہینہ ہے تو خوشی کا اظہار کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں اگر عطا کی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ ہم تمہیں میں سے اپنے رسول کو بھیجیں گے، تو حضور اللہ کی بڑی نعمت ہیں، ان نعمت کا ذکر کرنا
کرنا اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہمارے لیے کار ثواب کا کام ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں جو ملا ہے، اس مہینے کی برکتیں بے شمار ہیں، اور یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور کی ولادت کے مہینے میں ربیع الاول شریف کے دن 12 ربیع النور کے دن جہاں حضور کی ولادت ہوئی جس مقام پر، وہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی روایت سے ملتا ہے کہ اس مکان پر رحمت و انوار کی تجلیات کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا، کہ حضور کے وصال کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے مشاہدہ کیا، بزرگان دین نے مشاہدہ کیا کہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مکان پر حجرے میں تشریف فرما ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے، تو جب آتے دیکھا تو دوپٹہ نہ ملا، دوپٹہ جس کو بولتے ہیں اردو میں، وہ دستیاب نہ ہوا، تو حضور کی مبارک چادر رکھی ہوئی تھی، انہوں نے سر پر چادر رکھی اور حضور کو آتے ہوئے دیکھا، اور آنے کے بعد حضور کو مس کیا، ٹچ کیا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے یہ دیکھا کہ آپ جب آنگن میں تھے تو مجھے ایسا لگا بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ کا بدن تو کہیں بھیگا ہوا نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ جو تم نے چادر اوڑھ رکھی ہے یہ اسی چادر کی برکت ہے کہ تمہیں یہ تجلیات ربانی دکھائی دی، یوں تو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں میرے اوپر نازل ہوتی، یہ چادر کی برکت ہے کہ آپ نے وہ رحمتیں نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیا، یوں تو ہر وقت اللہ کی تجلیوں کا غروب میرے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں اپنے گھروں پر بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے، آج ہمارے بچے دین سے بالکل دور ہیں، قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، حضور کی محبت سے دور ہیں، تو ان کی محبت ہمارے سینوں میں کیسے سمائے گی؟ ہم اپنے بچوں کو حضور کا عاشق کیسے بنائیں گے؟ تو ضروری یہ ہے کہ حضور کی جو تعریف اور توصیف ہے، حضور کی سیرت ہے، حضور کا حسن اخلاق ہے، حضور کا کردار ہے، اس کردار کو ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ جب نبی کی محبت ان کے سینے میں بیٹھ جائے گی اور بچپن ہی سے نبی کی محبت ان کے سینے میں سما جائے گی، تو پھر وہ حضور کی مخالفت، حضور کو برا بلا کہنا اور حضور کی شان میں گستاخی کرنا اور حضور کو ہم جیسا بشر کہنا بالکل بھول جائیں گے۔ حضور کو اپنا نبی، اور نبی جو بھی ہوتا ہے امتی کے لیے ضروری ہے کہ نبی پر اپنی جان مان سب کچھ قربان کر۔ تو دولت اور ثروت و سرمایہ تو بہت دور کی بات رہی۔ پھر دوسری بات کہی کہ آل کی محبت سینے میں بیٹھا دو، چونکہ حضور اب دنیا میں بظاہر نہیں ہے، اب آل سے محبت یہ رنگ قیامت تک لائے گی۔ بڑی نقطے کی بات ہے، پوائنٹ کی بات ہے کہ قیامت تک حضور کی آل پائی جائے گی۔ اب حضور کی آل کون سی ہے؟ حضور کی آل کون ہے؟ حضور کی آل صحابہ اور کیا کہتے ہیں حضور کے خاندان کے اہل بیت اطہار، لیکن کربلا کے میدان میں وہ شہید کر دیے گئے، ان کے بعد جو نسل چلی ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضور کی آل کون ہے؟ حضور کی آل حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ حضور کی آل کون ہے؟ سید آل رسول، مہرانا شریف میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں حضور کی آل ہیں، کالپی شریف میں جتنے بھی ہیں حضور کی آل ہیں۔
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ حضور کی آل ہیں۔ یہ چاروں طرف بزرگان دین یہ جو پھیلے ہوئے ہیں یہ حضور کی آل ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی نبی کی محبت اپنے بچوں کو سینے میں ڈال دو، پھر اپنے میری آل کی محبت سینے میں ڈال دو، اور پھر قرآن کی محبت ان کے سینے میں ڈال دو۔ تو آل یہ قیامت تک چلے گی۔ اگر آل کی محبت ہو گئی تو وہ کسی بزرگان دین کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، نہ کسی بزرگ کو برا بھلا کہے گا، نہ نبی کی شان میں یہ کہے گا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نبی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون، بے شک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ان کی قبروں میں رزق پہنچاتا ہے۔ تو جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے نبی زندہ ہیں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں۔ تو جب حضور کی آل کی محبت سینے میں پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ حضور کا دشمن نہیں ہوگا، حضور کا غلام بن کر دنیا میں رہے گا، اور غلام ہی بن کر کے جو ہے دنیا سے چلا جائے گا۔ جتنے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک وہ شخص ہے جو حضور پر ایمان لایا دن کے 10 بجے، 11 بجے جنگ کا اعلان ہو گیا کہ جنگ میں شرکت کرو۔ اب وہ مجاہد بن کر کے میدان جنگ میں گیا، اس نے جہاد کیا، اور پھر وہ اسی میدان جہاد میں شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جتنی بلندی ستاروں کی ہے اس سے کہیں زیادہ صحابہ کی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ وہ صحابی رسول جو دن کے 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے اس کا وصال ہو گیا، وہ میدان کربلا میں میدان کارزار میں شہید ہو گیا، آپ بتائیے اس نے کسی وقت کی نماز پڑھی؟ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، اس نے نماز پڑھی؟ حج کیا، زکوٰۃ دی، اور کوئی کار خیر عمل کیا؟ لیکن اسی صحابی رسول کا مقام یہ ہے، وقت کا کتنا ہی بڑا قطب ہو وہ بھی اس کے نیچے ہے، وقت کا کتنا ہی بڑا ولی ہو وہ بھی اس کے نیچے ہے، یہاں تک کہ اس کا مقام دنیا کے اندر جتنے بھی ولی ہیں ان تمام ولیوں سے بڑے اس کا مقام ہو گیا، اس شخص کا جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ تو جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کا مقام یہ ہے، اگر ہم غلام ہو کر کے حضور کے نقش قدم پر چلنے والے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی نام انہی کے قدم بقدم انہی کے کہیں کونے در کونے کہیں نہ کہیں لکھ دیا جائے گا، اور ہم غلامان حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہلائیں گے۔ ہمارے لیے یہی فخر کی بات ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اپنے بچوں کو بالخصوص سیرت مصطفیٰ پڑھوائیے اور اس کو سامنے سنائیے۔ اگر بچے اردو پڑھے ہوئے ہیں تو انہیں سنائیے، پڑھائیے، اور خود بھی کتاب لا کے انہیں مطالعہ کرنے کے لیے کہ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ حضور کی سیرت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، دن مناتے ہیں۔ کون کون سے دن مناتے ہیں؟ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے دن ہیں، ایک تو 15 اگست لے لیجیے، 26 جنوری ہے، مدرس ڈے ہے، چلڈرنس ڈے ہے، استاذ ٹیچر ڈے ہے، جتنے نہ جانے کتنے دن لوگ مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیے، یہ مبارک مہینہ اور بالخصوص ربیع الاول کا مبارک مہینہ، یہ وہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے صدقے میں ہمیں مذہب اسلام ملا، بہترین مذہب ملا، اللہ کا پسندیدہ مذہب ملا۔ اگر دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، ان دینوں میں سب سے بہترین دین مذہب اسلام ہے، سب سے چہیتا دین مذہب اسلام ہے، سب سے پیارا دین مذہب اسلام ہے، اور یہی مذہب اسلام اسی مبارک مہینے کی عظمت اور برکت سے ہمیں نصیب ہوا ہے، حضور کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ جب ہم تمام تر دنوں کو مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عید والے دن ہم بہترین لباس پہنتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بہترین لذیذ کھانا بناتے ہیں،
ہیں کیونکہ وہ عید کا دن ہے۔ آپ ذرا غور کریے کہ وہ عید کا دن ہمیں کس وجہ سے نصیب ہوا، وہ اسی حضور ہی کی نسبت سے ہمیں عید کا دن نصیب ہوا ہے۔ اور بقرہ عید کو مناتے ہیں، ہم بہترین اپنے سرمایہ کو خرچ کرتے ہیں، دمبا لاتے ہیں، کم سے کم جو ہے 20,000 25,000 اور جو ہے بڑا جانور لاتے ہیں، وہ لاکھوں میں بھی پہنچ جاتا ہے، اس کو خرید کے لاتے ہیں کیونکہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، ہم اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ تمام تر دین جو ہیں وہ ملے اسی مہینے اور 12 ربیع الاول کے صدقے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ربیع النور کو بھی اس دن کو خوب خیریت سے منائیں اور خوب خوشی کا اظہار کریں، اپنے گھروں میں آج ہی سے جھنڈا لگائیں، اس لیے کہ اس جھنڈے کو نبی کی آمد پر اور نبی کی عظمت پر اور نبی کی آمد کی خوشی میں فرشتوں نے چاروں اطراف میں جھنڈے لگائے، حضور کی جو ہے ولادت کے چرچے کیے، فرشتوں نے چرچے کیے، تو ہم ہو کر کے حضور کے غلام ہیں، امتی ہیں، ہمارے اوپر یہ نہیں کہ ہم بھی حضور کا جشن منائیں اور حضور کی اس مبارک مہینے کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گھروں میں میلاد پاک منائیں، حضور کی سیرت کا، حضور کے حسن اخلاق کا اور حضور کی عظمت کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جب حضور کا ذکر اور یہ سب سکھائیں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچوں کے دلوں میں حضور کی ضرور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر نبی کی محبت سینے میں ڈالنا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو نبی کی نعت کا عادی بناؤ، نبی کی عظمت کا عادی بناؤ، حضور کی نعت بچوں کو بچپن ہی میں سکھاؤ۔ جب حضور کی نعت سے بچوں کو محبت ہوگی، پیار ہوگا، سننے کے عادی ہوں گے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ کارٹونز لگا دیے، گانے لگا دیے، بچے بجا رہے ہیں، اگر آپ یہ عمل کرتے دیکھیں تو فوراً روک کے انہیں نعت کا عادی بنائیں۔ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ اسی طرح سے 1000 دن تک ٹوکتے رہیں، آپ ہفتے میں 8 دن ہوتے ہیں، ان 8 دن اگر آپ دن بدن دن کے کسی ایک حصے میں آپ ٹوک دیں، بیٹا نہیں، نعت پاک سنو۔ نعت پاک حضور سے محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ، بہترین سبب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 8 دن نہیں، 16 یا 1 مہینہ 2 مہینہ اسی طرح سے آپ 3-4 مہینے لگاتار کہتے رہیں گے، بیچ میں ٹوکتے رہیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے جتنی محبت وہ گانوں سے کرتا تھا، جتنی محبت وہ فلموں سے کرتا تھا، اس سے کہیں زیادہ حضور کی محبت اس کے سینے میں بیٹھ جائے۔ تو یہ سب عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی پہلے سے تیاری کرو، بہترین لباس سلواؤ، امامہ شریف باندھو، خریدو اور اپنے گھروں کو سجاؤ، چراغاں کرو۔ اور حضور کی خوشی کا دن ہے، یہ پورا مہینہ حضور کی عظمت کا ہے، اپنے بچوں کو بتاؤ۔ اور یہ مہینہ قرآن مقدسہ کے اندر ہے، قرآن پاک اعلان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کے اللہ کی طرف سے آیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ تو حضرات محترم، ابھی اس نور سے مراد کیا ہے اور کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ دنیا کے اندر بے شمار کتابیں کالج اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں، کیا اس کتاب کا ذکر ہے؟ پھر نور سے مراد کون سا نور ہے؟ تو اب ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ ہی بتائیے کہ قرآن مقدسہ کے اندر ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ تو اس نور سے مراد کیا ہے اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ تو ہم چلتے ہیں کسی بزرگان دین کی بارگاہ میں، ہم سب سے پہلے چلتے ہیں علامہ نفسی، علامہ فخر الدین رازی، یہ تمام تر مفسرین اکرام ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کون کون مفسرین اکرام ہیں، اس کو سنیے۔ ان بزرگوں نے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ
اس نور سے مراد کس کی ذات ہے، کون سا نور ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں علامہ نصفی، علامہ فخر الدین رازی، علامہ قاضی عزد، علامہ عبدالحمید بغدادی، علامہ تفتازانی، علامہ بحر العلوم، علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی، علامہ اسماعیل حقی، ملا علی قاری، علامہ قاضی عیاض، علامہ بغوی، قطب الوقت سیدی عبدالعزیز دباغ، محی السنہ علاء الدین علی محمد بغدادی، علامہ احمد مالکی، علامہ جمل، علامہ حسین فائز، علامہ محقق کمال بن اشرف، علامہ محقق کمال بن حمام، علامہ شیخ محقق علامہ احمد جیبل، علامہ ابراہیم بجوری، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ شنبانی، علامہ ابراہیم، علامہ ابن حجر مکی، علامہ سعید عارف باللہ محی الدین ابن عربی، علامہ محمد ابن سما، یہ جتنے بھی مفسرین کرام ہیں ان سب سے ہم نے سوال کیا آپ بھی بتائیے اس نور سے مراد کون ہے؟ تو یہ تمام تر بزرگان دین کہتے ہیں اے قرآن کے مطالعہ کرنے والے گھبرا مت، اس نور سے مراد کوئی اور نور نہیں بلکہ آمنہ کا لال جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ تو تقریباً 1100 سال پہلے 900 سال پہلے کے بزرگان دین ہیں، اور اگر آپ کسی اور بزرگ دنیا میں جو مشہور ہیں ان سے آپ معلوم کریں، آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی بارگاہ میں چلیے، بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں چلیے، اور بابا فرید الدین گنج شکر، صابر پاک کلیر نظام الدین اولیاء محبوب الہی، نصیر الدین چراغ دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مجدد الفسانی، بولی شاہ قلندر، مخدوم ماہوم، حاجی علی، حاجی ملنگ شاہ میرا نقدی، مسعود غازی سرکار وارث پاک، جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان سب سے آپ سوال کریے، ان تمام بزرگوں کے اندر جواب ایک ہی ہے، قرآن پاک کے اندر ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، اس سے کوئی اور ذات مراد نہیں بلکہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے درمیان ایسا نبی عطا فرمایا، نور والا نبی عطا فرمایا جس گھر میں چلا جائے روشنی روشنی ہو جائے۔ حضور کے بچپن کا زمانہ، جب حضور ماں کے شکم عطر میں تھے تو حضور کی والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ حضور کے والد بزرگوار کا انتقال ہو جاتا ہے، حضور کے شکم اطہر، حضور ماں کے شکم اطہر میں ہیں۔ اب عرب کا دستور یہ کہ وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا وہ خوشبو نہیں لگاتی، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ سنگار اور خوشبو نہیں لگاتی ہیں۔ لیکن سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کا عالم یہ تھا کہ جس گلی سے گزر جاتی وہ گلی خوشبو سے معطر اور مہک جاتی، جس پتھر پر بیٹھ جاتی اس پتھر سے خوشبو کی فوائیں پھوٹتی، جس دیوار سے ٹیک لگا دیتی اس دیوار میں دیر تک خوشبو آتی رہتی۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کے اہل عرب نے جب یہ دیکھا منظر تو عبد المطلب یعنی حضور کے دادا جان سے شکایت کی کہ ہمیں بڑا شرم محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کی بہو جو ہے شوہر کے انتقال کے بعد وہ خوشبو لگا رہی ہے۔ اب آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ایسی صورت میں اگر لوگ آپ سے کوئی بات کہیں گے تو آپ ہمارے سردار ہیں، اس قوم کے سردار ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ آپ اپنی بہو کو سمجھا دیجئے شوہر کے انتقال کے بعد کوئی سنگار نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! جب یہ بات عبد المطلب کو کہی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جا کر کے معلوم کرتا ہوں کہ وہ خوشبو لگاتی ہیں کہ نہیں لگاتی ہیں۔ اب جب وہ گھر آئے، عبد المطلب گھر آئے، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں گئے، کہا بیٹا شوہر کے انتقال کے بعد ہمارے یہاں معاشرے میں رسم یہ ہے کہ کوئی خاتون خوشبو نہیں لگاتی ہے، تو بیٹا خوشبو مت لگایا کرو تاکہ لوگ کوئی انگشت نمائی نہ کریں۔ تو کہا پاپا جان، ابا جان، آپ فکر مت کرو، میں اس مسئلے کو ابھی حل کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ آپ جو ہے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ جو ہے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ نے دیوار جب ہٹی اور کہا بابا جان آپ اس
دیوار کو سونگھیے، تو اس دیوار کو سونگا تو اس میں ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ آج تک ان کے ذہن و تصور میں نہ اس طرح کی خوشبو آپ نے سونگھی تھی عبد المطلب نے، نہ دیکھی تھی۔ آپ حیران ہو گئے کہ بیٹا یہ خوشبو اتنی بابرکت اور اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، بلکہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم اتھر میں ہے، میرے پیٹ میں ہے۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اسی کی برکت ہے، جو ہے عبداللہ کی جو امانت پیٹ میں ہے اسی کی برکت ہے کہ میرے بدن سے ہر وقت خوشبو کی فوائیں پھوٹتی رہتی ہیں۔ تو کہا بیٹا اور تم نے ماجرا کیا دیکھا؟ تو کہا میں عجیب و غریب چیز دیکھتی ہوں، یا بابا جان جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں کوئی درخت اگر سامنے پڑ جاتا ہے جھک کے سلام کرتا ہے کہ اے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ کبھی پیڑ سے آواز آتی، کبھی پتھروں سے آواز آتی، کبھی جو ہے بے جان چیزوں سے، کبھی جانور مجھ کو سلام کرتے۔ یہ منظر میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی ولادت سے قبل کے واقعات ہیں۔ تو حضرات محترم، حضور کی ذات ابھی دنیا میں آئی نہیں، ابھی ماں کے شکم اتھر میں ہے، تو اس کی شان یہ ہے، اس مبارک جسم کی شان یہ ہے کہ امی جان جہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں وہ گھر خوشبو سے معطر اور منور ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا بتائیے، آپ دل پر ہاتھ رکھے ذرا غور و فکر کریے، پھر حضور کی ذات جب دنیا میں آئی تھی اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ کفار و مشرکین اور صحابہ اکرام حضور کا اندازہ لگا لیتے حضور اس گلی سے گزرے ہیں، چونکہ حضور جس گلی سے گزرتے تھے وہاں خوشبو کی فوائیں پھوٹتی رہتی۔ تو یہ مبارک دن ہے، بابکر دن ہمیں ملا ہے حضور کے صدقے میں۔ تو اس مبارک مہینے کو ہم عظمت والا مہینہ سمجھیں اور اپنے بچوں کو سیرت رسول اکرم، سیرت مصطفیٰ ضرور سنائیں، پڑھائیں یا ان کو پڑھنے کے لیے کہیں، تو انشاءاللہ اس سے حضور کی عظمت ان کے سینے میں بیٹھ جائے۔ پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا نافرمان ہے۔ انشاءاللہ اگر حضور کی محبت اس کے سینے میں بیٹھ گئی تو باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ حضور کی برکت سے وہ ماں باپ کا فرما بردار بچہ کہتا ہے۔ حضور نور بھی ہیں، نوری بشر ہیں۔ کچھ لوگ حضور کے نور کا منکر ہیں، حضور کے نور کا انکار کرتے ہیں۔ اب ایک حدیث پاک اور آپ کو میں بڑا، دنیا کے اندر سب سے پہلے دنیا کے اندر کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حدیث پاک میں مصنف عبد الرزاق کتاب ہے، اس کے اندر حدیث نور کو ذکر کیا گیا، اور اس حدیث نور کو تو بڑی بڑی کتب سے نکال لیا گیا۔ جہاں حضور کے نور کی بات آتی ہے تو وہ حضرات جو حضور سے چڑھتے ہیں، حضور کے صلاۃ و سلام پر چڑھتے ہیں، حضور کی ولادت پر فرشتوں نے سلام پڑھا۔ جتنے بھی نوری مخلوق ہے، یہاں تک کہ چرند پرند، پیڑ پودے اور حتیٰ کہ اللہ کی 18,000 مخلوق ہے اس دنیا کے اندر۔ کتنی ہے؟ 18,000 مخلوق ہے۔ ہر شے نے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا۔ حضور کی آمد پر چوپائے نے ایک دوسرے کی خوشخبری سنائی۔ ایک چوپائے نے، ایک جانور نے دوسرے جانور سے کہا کہ مبارک ہو، آخری نبی آنے والے ہیں۔ چوپائے نے، پیڑ پودے نے ایک دوسرے کی خوشخبری سنائی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور گزار ہوئے، یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے دنیا کے اندر کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کچھ لوگ حضور کے علم غیب کے منکر ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، اپنے ہی ہندوستان میں ہیں جو اس بات کے منکر ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، بہت ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں مختصر سا بیان کرنا ہے۔ حضرت جابر نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے
آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے عالم اسلام کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ تو غیب کی بات ہے، زمانہ ہزاروں سال سے ہے۔ وہ یوں ایک دن حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل امین، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیا کہا؟ عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے یہ تو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم چوتھے آسمان پر ایک تارا طلوع ہوتا ہے 70,000 سال کے بعد۔ یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات سچ ہے، ایک تارا چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ جب یہ بات جبریل امین نے کہی تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اے جبرائیل، میں وہی تارا ہوں۔ اللہ نے دنیا کے اندر اگر کسی چیز کو سب سے پہلے فرمایا تو میرے وہ نور کو پیدا فرمایا، میں اللہ کے نور سے پیدا کیا۔ اور بات اس پر ہی نہیں ہے بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے جابر، یہ آج کی بات نہیں ہے، میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے اس وقت جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی کے ذریعے پیدا کیا، تو کہتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا خمیر بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا، اللہ نے میرے نور کو پیدا فرما دیا۔ اور فرماتے بس اس پر ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب نہ چاند کو پیدا کیا تھا، نہ آسمان کو پیدا کیا تھا، نہ زمین کو پیدا کیا، نہ انسانوں کو پیدا کیا، نہ چرند پرند کو پیدا کیا، نہ انسان نہ جنات کو پیدا کیا، حتیٰ کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کی ساری چیزیں حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے ہی نور سے پیدا کی، میرے نور کے 4 حصے کی۔ اب بتائیے دنیا کے اندر اللہ نے ایسی ایسی مخلوق حسین و جمیل پیدا فرمائی ہے۔ آپ چڑیوں کو دیکھیے، ایک سے ایک حسین و جمیل ہے۔ آپ مور کو دیکھیے، اس کے اندر رنگت اور رنگ کو دیکھیے، اگر کوئی بنانے بیٹھے اس طرح کے کلر بنا ہی نہیں سکتا، بھر ہی نہیں سکتا۔ جب مور اپنے پورے پروں کو پھیلاتا ہے تب اللہ کی عظمت اس مور میں دکھائی دیتی ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے کہ کیسے کیسے اس میں کلر سجائے ہیں۔ مور کو آپ دیکھیے، پھر اس مور کے اندر حضور کے نور کے کروڑوں حصوں سے یہ کہیں جا کر کے بنا۔ آپ کسی انسان کو اٹھا کے دیکھیے، حضور ہمارے پیر و مرشد تاج الشریعہ کو دیکھیے، تاج الشریعہ حضور کے غلاموں ہزاروں مرتبہ آپ غلامان کہیں گے تب جا کے بات رکے گی۔ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں جان بوجھ کر لیٹ بھگائی، قصدن کر کے لیٹ بھگائی تاکہ پروگرام دھرا کا دھرا رہ جائے۔ اللہ اکبر، جان بوجھ کے لیٹ کو ختم کر دیا، لیکن پنڈال کے اندر ہزاروں لوگوں نے یہ بات کی تصدیق کری ہے کہ اختر رضا حضور اظہر میاں اس منبر پر الگ دکھائی دے رہے تھے اندھیرے میں۔ بتائیے نبی کے غلاموں کی شان ہے، عظمت ہے، تو پھر میرے نبی کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا نبی ہو، تمام رسولوں کا رسول ہو۔ ہر نبی اس بات کی التجا کرتا رہا، یا اللہ وہ مقام تو نے عطا تو نہیں کیا، وہ مرتبہ تو عطا نہیں کیا، لیکن کم سے کم اس نبی کی امت میں بھیج دے۔ لیکن وہ شرف ان کو بھی نہیں ملا جو شرف ہم کو ملا۔ بحیرہ راہب کے بارے میں آتا، صدیوں سے حضور کے دیدار کا منتظر تھا۔ غار ثور کے اندر سانپ جو 17 تقریباً 600 سال یا 800 سال سے حضور کے دیدار کا منتظر تھا۔ ہر شے حضور کے دیدار کی منتظر رہی حضور کے زمانے میں، حضور کی ولادت سے قبل۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم خوشی کا اظہار کریں، اپنے بچوں کو اچھا لباس پہنائیں، اچھا، اور 12 ربیع الاول کے دن، اس ماہ نور کے دن جس دن حضور کی ولادت ہوئی، اس دن اپنے گھروں کو سجائیں، چراغاں کریں، اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سیرت رسول اکرم پڑھائیں،
حضور کی عظمت کے بارے میں ان کو بتائیں، بالخصوص ان کا اچھا لباس اس دن کے لیے آپ تیار کریں۔ جس طرح سے ہم عید بقرہ عید میں بہترین لباس پہنتے ہیں، تو یہ عید تو تمام عیدوں کی عید ہے، اسی عید کے صدقے میں ساری عیدیں ہمیں نصیب ہوئیں، سارے دن نصیب ہوئے۔ یہ بہترین امامہ، بہترین یہ مذہب، اور پھر یہ بہترین پاکی اور صافی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم نماز ایسے نہیں پڑھ سکتے، ہم پاک ہیں پھر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے شریعت یہ کہتی ہے آپ وضو بناؤ، اور وضو میں کیا کیا نہیں ہے۔ آپ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ کے اندر جو بھی گندگی ہو دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے، ناک کے اندر جو بھی گندگی ہے ساری دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کلی کریں گے، منہ کے اندر جو بھی چھالی یا کوئی گوشت کا ریشہ، بوٹی کا ریشہ چپکا ہوا اس کو آپ چھڑائیں گے۔ اس کے بعد منہ دھوئیں گے، کانوں کا مسح کریں گے، گردن کا مسح کریں گے، کانوں کے اندر جو یہ ہے دائرہ اس کا مسح کریں گے، پیر دھوئیں گے۔ یعنی آپ پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ پاکی حاصل کر کے اس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ بتائیے دین کتنا پیارا دین ہے جو مجھے سب سے پہلے صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے، پھر جا کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم اس دین پر فخر کریں۔ آج ہماری نوجوان بچیاں، بے حد مجھے تکلیف ہوتی ہے جب سنتا ہوں کہ ایک مسلمان بچی جو ہے وہ ایک ہندو مذہب کو اپنا کر کے وہ ہندو مذہب سے کے بیٹے سے، لڑکے سے شادی کرے۔ آخر کیوں؟ کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہماری بچی ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ اگر ہمارے بڑے ہمارے بچوں کو سیرت، حضور کی سیرت پڑھاتے، مذہب اسلام کے بارے میں بتاتے، تو ہماری بچی غیر مسلموں سے شادی نہ ہوتی۔ بہار کسی علاقے میں تقریباً 600 بچیوں نے اپیل کری، وہاں تھانے نے یہ کہا کہ میں ان ہندو لڑکوں سے محبت کرتی ہوں اور مجھے ان سے شادی کرنا۔ اگر مذہب اسلام ان کے سینے میں ہوتا، محبت ہوتی، اب یہ بتائیے دنیا ہی میں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، سب سے پہلے صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد کہیں نماز، پھر انسان کے کردار کی بات کرتا ہے۔ آپ کسی کا حق نہ مارے اس کا درس دیتا ہے، کسی کا حق نہ چھینے اس کا درس دیتا ہے، ظلم سے روکنے کا حکم دیتا ہے، دوسروں کو بھلائی کرنے کا یہی مذہب اسلام حکم دیتا ہے۔ جب تمام تر یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی اور ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو وہ بچے خود ہی کہیں گے اس مذہب سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ مذہب اچھا ہے تو ہم اسی مذہب میں شادی کریں گے، اسی مذہب کو اپنائیں گے اور اپنی جان اسی مذہب میں دیں گے، ہم دوسرے مذہب کو اپنا نہیں سکتے۔ لیکن ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہ ہی دینی تعلیم دے رہے ہیں، نہ ہی دین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے کٹر والے عیسائی، یہود و نصارہ حضور پر ایمان لائے۔ کیوں؟ چونکہ حضور کی عظمت کو وہ سمجھ گئے، دین اسلام کو ان کے سمجھ میں آ گیا۔ لیکن آج ہمارے بچوں کو دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ ہمارا وہی بھائی جو ہے ایک انگلش میڈیم کے لیے، کوچنگ کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن دینی تعلیم کے لیے 1 روپیہ نہیں نکلتا اس کے پاس۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم اور آپ ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر یہی سوال ہو گیا ہم سے، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کل قیامت کے والے دن پوچھے گا کہ تو اپنے گھر کا بڑا تھا، تو نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی؟ وہ تیرا دیندار بچہ یا بچی جا کے غیر مذہب میں شادی اور اس کو اپناتا ہے۔ تو بہت اہم کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا تو بار بار سمجھو، اپنے بچوں کو اردو تعلیم دو تاکہ وہ دین کو سمجھیں۔ اور جب اردو تعلیم ان کے پاس ہوگی، ان کو لا کے کتابیں دو گے، حضور کی سیرت، حضور کے حسن اخلاق، حضور کی عظمت اور مذہب اسلام کے بارے میں جب ان کے سامنے کتاب ہوگی، کتاب کا مطالعہ کریں گے، تو پھر اس مذہب سے وہ کبھی نہیں ہٹ سکتے۔ وہ جان جائیں گے کہ یہ مذہب تمام مذہب میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین مذہب اسلام۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سبھی حضرات تیاری کریں گے جلوس محمدی کی۔ اچھا لباس، ابھی کافی دن ہیں، ابھی تقریباً 8 دن ہیں، 9 دن ہیں، ابھی 8-9 دن ہیں۔ آپ بہترین امامہ خریدیے، لباس خریدیے، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے، نہ ہو تو اسی دن کے لیے
آپ نے جو عید میں سلایا اس کو اچھے سے پریس کر کے دھوئیے اور بچوں کو بتائیے کہ بیٹا 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا اظہار کرنا بھی عبادت ہے، اور حضور کی ولادت کا دن یہاں تک کہ چرند پرند، پیڑ پودے، نوری اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہیں، ساری مخلوق نے 18,000 مخلوق ہے اللہ، اس 18,000 مخلوق نے حضور کی آمد پر جشن منائے، خوشیاں منائیں۔ تو ہم میں بھی چاہیے ہم حضور کی آمد پر اور حضور کی ولادت پر خوشیاں منائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، جھنڈے لگائیں۔ ہم یوں تو دنیاوی تمام تر جھنڈے لگا لیتے ہیں، لیکن اگر حضور کی میلاد کا جھنڈا منایا جائے تو اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے بیان کیا ہے، اس کے بیان کرنے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے، آپ لوگ سنت کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔